ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. وقال في موضع آخر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں خانہ کعبہ کو ہمارے لیے قبلہ بنایا. درود و سلام آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین متین نصیب فرمایا. حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، کل آپ حضرات کے سامنے فتح مکہ کے بارے میں کچھ باتیں پیش کی گئی کہ صلح حدیبیہ میں حضرات صحابہ کا کیا کمپرومائز ہوا تھا. اس کے نتیجے میں 2 سال کی مدت کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑی. پھر رمضان المبارک میں سنہ 8 ہجری میں رمضان کی 10 تاریخ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکے کی جانب نکلے اور مر الزہران میں سارے صحابہ نے قیام کیا. اور اسی درمیان جائزہ لینے کے لیے ابو سفیان پہنچا تو اس کے درمیان کیا بات چیت ہوئی. پھر انہوں نے امتیازات کا سوال کیا حضرت عباس کے ذریعے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جو آدمی ابو سفیان کی پناہ میں آ جائے اسے امن، جو ابو سفیان کے مکان میں امن لے لے اسے بھی امن، جو بیت اللہ میں جا کر ٹہر جائے اس کو بھی امن، اور جو آدمی اپنے مکان کی کیواڑوں کو بند کر لے اس کو بھی امن. یہ اعلان ابو سفیان نے آ کر مکۃ المکرمہ میں کر دیا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کے الگ الگ ٹولیاں بنا کر مکے کی طرف روانہ فرمایا. دشمنوں کو بھنک بھی نہیں تھی کہ ایک ساتھ مسلمان اس طرح مکے پر دھاوا بولیں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سپاہیوں کا دستہ دے کر دوسرے راستے سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کا حکم فرمایا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تحت 200 صحابہ دیے گئے. حضرت ابو ذر کے ماتحت 300 صحابہ دیے گئے. الگ الگ قبیلے کی الگ الگ ٹولیاں مکے میں 3 طرف سے داخل ہوئی. ایک بڑا مجمع صحابہ کرام کا علامہ ابن طبقات میں لکھا ہے کہ 5,000 صحابہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے داخلے راستے سے داخل ہوئے. بادشاہ جب کسی جگہ پر کامیابی کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو اس کی چال میں گھمنڈ اور تکبر جھلکتا ہے. قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو سر کو جھکائے ہوئے تھے. بعض حضرات صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ادب میں اتنا جھک گئے تھے کہ اونٹ کی کوہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو لگ رہی تھی.
کوہان معلوم ہے؟ اونٹ کی پیٹھ پہ ایک ہڈی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اتنا جھک گئے تھے۔ مکے میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ چاشت کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کر 8 رکعت چاشت کی نماز ادا کی۔ اس عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب بھی کہیں فتح ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل حضرات صحابہ کے زندگی کے اندر پڑ چکا تھا کہ کہیں کامیابی ملتی تو وہ نفل ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اس وقت خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی منگوائی تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ زبردستی ان سے چابی لائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبردستی مت لاؤ، جاؤ جا کر چابی واپس کر آؤ۔ واپس دے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں وہ ایمان لائے تھے، تو وہ چابی خود لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو کھولا۔ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس گھر کو 360 بتوں سے پاک فرمایا۔ پاک فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اذان دیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ مکے والوں نے دیکھا کہ ایک کالا کلوٹا حبشہ کا غلام جس کو مکے کے ریت پر تپتی ہوئی ریت پر کھینچا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھی، تکلیف دی جاتی تھی، آج اس کا یہ مقام ہو گیا کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے۔ تو ایمان والوں نے بتایا کہ یہ اس کے ایمان کی بدولت، اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مقام دیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی اذان دیتا ہے یا نعت پڑھتا ہے تو بچے اس کی نقل کرتے ہیں، کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ اس وقت ایک 16 سال کا بچہ تھا، بچے کا نام تھا ابو محذورہ۔ حضرت بلال جیسی اذان دے رہے تھے، وہ 16 سالہ بچہ ابو محذورہ بھی کھڑے ہو کر حضرت بلال کی نقالی کر رہا تھا، میمیکری کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ابو محذورہ کی اس اذان کو بھی سن رہے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو بھی سن رہے تھے۔ اذان ختم ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس بچے کو پکڑ کر لے آؤ۔ صحابہ گئے۔ حضرت ابو محذورہ ڈر کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، صحابہ نے لپک لیا، لے کر آئے۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا رہے تھے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے کہ میں حضرت بلال کو کھڑے ہو کر چھڑا رہا تھا اور چھڑا رہا تھا تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے سزا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ سے فرمایا کہ بلال نے جو اذان دی جس کی تم نقل کر رہے تھے کیا تمہیں یاد ہو گئی؟ ابو محذورہ نے ڈر کے بارے سر ہلا کر کہا کہ ہاں یاد ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو تم دوبارہ اذان دو۔ حضرت ابو محذورہ شروع میں تو جھجک رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کے ساتھ ہاتھ پھیرا، انہیں شاباشی دی، فرمایا کہ چلو اذان دو۔ حضرت ابو محذورہ ابھی ایمان نہیں لائے گئے، مسلمان نہیں ہوئے ہیں، لیکن بالکل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں انہوں نے اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عمل پر انہیں شاباشی دی، انہیں سینے پر لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رحمت والا ہاتھ حضرت ابو محذورہ کے پیٹھ پہ بھی پھیرا، سینے پر بھی پھیرا۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے
اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر پھیر رہے تھے، مجھے محسوس ہو رہا تھا میرے دل کے اندر کی تاریکی ختم ہو رہی ہے اور میرے دل کے اندر نور کا شمع جل رہا ہے۔ چنانچہ یہ حالت ہونے کے بعد حضرت ابو محذورہ نے ایمان قبول فرما لیا۔ فرمانے کے بعد حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کا مؤذن بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت 16 سال کے ابو محذورہ کو فرمایا کہ آج سے لے کر ابو محذورہ کی موت تک خانہ کعبہ کا کعبۃ اللہ کا یہ مؤذن رہے گا۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے، ہر ایک کا سلیکشن کوئی گورنر اور حاکم کرتا ہے، مجھے مؤذن کا سلیکشن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب مکہ بغیر تلوار چلائے فتح ہو چکا تھا، اور جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اس میں ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا۔ اب وہ جھنڈے کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں، بعض نے فرمایا سفید تھا، بعض نے فرمایا کالا تھا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں سفید اور کالے رنگ کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ نے پکڑا ہوا تھا، اسی لیے جمعیت علماء ہند کا آپ جھنڈا دیکھیں سفید اور کالے رنگ کا ہوتا ہے، یہ علامت ہے فتح مکہ کے جھنڈے کی۔ بہرحال سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھنڈے کو پکڑا، ابو سفیان کا گزر سامنے سے ہوا تو فرتے جوش میں آ کر سعد بن ابو عبادہ نے اعلان فرمایا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن خون بہانے کا دن ہے۔ جیسے ہی یہ بات ابو سفیان کے کان میں پڑی، ابو سفیان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی اگر قتل کرنے پر آ جائیں گے تو سارے دشمن بھرے پڑیں گے مکہ المکرمہ کے اندر، پھر کوئی مکی نہیں بدلے گا، اور میں نے جو امن کا اعلان کر دیا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ حضرت ابو سفیان دوڑتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی آپ نے تو امن کا اعلان فرما دیا، جو ابو سفیان کی پناہ میں آ جائے وہ امن، جو ابو سفیان کے مکان میں آ جائے اس کو امن، جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کو امن، جو اپنے گھر کی کھواڑیں بند کر لیں اس کو امن۔ اور یہ سعد بن عبادہ تو اعلان کر رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالاکی، دانائی، حکمت عملی پر نظر فرمائے، حضرت سعد بن عبادہ کے دل کو بھی نہیں توڑ سکتے تھے، اب ان سے جھنڈا بھی لینا تھا، لیکن اس کے لیے حکمت یہ رکھی، سعد بن عبادہ کے جو لڑکے تھے قیس بن سعد کو بلا کر فرمایا کہ جاؤ، جا کر اپنے والد سے کہو کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جھنڈا آپ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ قیس بن سعد گئے اور جا کر فرمایا سعد بن عبادہ سے کیا آپ یہ جھنڈا میرے حوالے کر دیں؟ فرمایا کہ میں تو کرنے کا نہیں، یہ تو جیت کی علامت ہے، یہ لباس ہمارا آج کے فتح کی علامت ہے، اور یہ مجھے اللہ کے نبی نے ہاتھ میں دیا، میں تو اس کو واپس نہیں کرنے کا۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے۔ فرمایا کوئی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ قیس بن سعد دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے آ کر ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی میرے والد تو میری بات بھی جھٹلا رکھے ہیں، پوچھ رہے ہیں کوئی علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے پگڑی اتاری، قیس بن سعد کے ہاتھ میں دے کر فرمایا جاؤ جا کر سعد بن عبادہ کو علامت بتا دو کہ میں نے کہا ہے۔ قیس بن سعد لے کر گئے، سعد بن عبادہ نے اللہ کے نبی کی پگڑی کو دیکھا، جھنڈا بیٹے کے ہاتھ میں تھمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی لے کر آنکھوں کو لگایا، ہونٹوں سے بوسہ دے کر فرمایا کہ اگر یہ علامت ہے تو لو پکڑو، یہ جھنڈا آپ کے حوالے ہے۔ اب یہاں سے حکمت عملی اللہ کے نبی کی یہ تھی کہ وہ جوش الیوم و یوم الملحمہ کا جو نعرہ انتقام کا لگا رکھے تھے، اب ان کو نعرے کے لگانے کی وجہ سے ان کی سزا یہ ہوئی کہ ان سے جھنڈا بھی لے لیا۔ سعد بن عبادہ کا دل نہ ٹوٹے اس لیے فرمایا ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دو، بیٹے کے ہاتھ میں دیتے ہوئے باپ کو رنج اور غم نہیں ہوتا ہے۔ غرض یہ ہے جب ان کے ہاتھ میں تھما دیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو جو سعد بن عبادہ نے اعلان فرمایا تھا
الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ کے معنی انتقام، خون بہانا، بدلہ لینے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے جملے کو بدلا، الیوم یوم المرحمہ، فرمایا آج کا دن رحم کیے جانے والا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں، آج انتقام کا دن نہیں، آج معافی کا اعلان ہے، آج معافی کا دن ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سارے مکے والوں میں آواز دی، فرمایا لا تخریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی مکی انسان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم نے جو کچھ ہمیں ستایا ہے، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، دو بچیوں کو طلاق دی گئی، 3 سال تک کا بائیکاٹ کیا گیا، شب ابی طالب کی گھاٹی میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا، وہ ساری غلطیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور امت کو بتایا کہ جب تمہیں طاقت ملے، اقتدار ملے، حکومت ملے، بڑکپن مل جائے، حکومتیں مل جائیں، اگر آپ کو سرداری اور قوم و ملت کا اگر امیر بنا دیا جائے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، کیوں ارحموا فی الارض یرحمکم فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ معافی کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا کہ جو زمین والوں پر معافی کر دیتا ہے، بنا پوچھے، بنا کسی کے معافی مانگے، تنہائی میں اگر معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بندے کو حشر کے میدان میں بلاتے ہیں، پردے میں ٹھہراتے ہیں، کوئی کسی کی نظر نہ پڑے، جس طرح بندے کو چھپا کر بندہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بندے کو تمام بندوں سے چھپا کر حشر کے میدان میں معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ پیغام فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جب اتنی ساری جان نثاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تو انصار مدینہ کو خوف ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائشی برتھ پلیس پر دوبارہ واپس آ چکے ہیں، مکے والوں سے ان کی محبت کے اظہار کا طریقہ عام معافی کا اعلان، رحم کا اعلان کر دیا، تو انصار مدینہ کو ڈر ہونے لگا کہ شاید اب اللہ کے نبی پلٹ کر مدینے کو ہمارے ساتھ واپس نہیں آئیں گے، شاید وہ مکے میں ہی رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھنک ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، اے مدینے کے انصارو، تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، تم میری اس رحم دلی اور معافی کی بنیاد پر یہ امید مت لگانا کہ میں یہیں پر رہ جاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے اس معافی اور اعلان نامے کے بعد وہ دشمن جن کے جانوں کا خوف تھا، وہ دشمن بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول فرمایا، کسی تلوار کے بلبوتے پر نہیں بلکہ اخلاق کے بلبوتے پر۔ وہ حضرت ہندہ جو ایمان لانے سے پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی کے ذریعے سے قتل کروایا، سینہ چاک کیا، اس کے کلیجے کو چبایا، حضرت حمزہ کے ناک، کان اور دیگر پارٹس آف دا باڈی کا ہار بنا کر ہندہ نے اپنے گلے میں ڈالا تھا، وہ ہندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان معافی کے اعلان کے بعد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان قبول فرما لیا اور اعلان فرمایا ہندہ نے جو اللہ کے نبی کی جانی دشمن تھی، فرمایا اللہ کے نبی آج سے پہلے اس دھرتی پر اگر کسی خیمے سے مجھے نفرت ہوتی تھی تو وہ آپ کا خیمہ تھا، لیکن آج میں اعلان کرتی ہوں اس کرۂ ارض پر اگر کسی خیمے سے اگر مجھے محبت ہے تو وہ سوائے آپ کے خیمے کے کسی اور خیمے سے مجھے محبت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہندہ ہو سکے تو تیرے سے ایک درخواست یہ کرتا ہوں کہ تو کبھی میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ جب تو میرے سامنے آتی ہے تجھ پر میری نظر پڑتی ہے، میرے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد آتی ہے جو میرے دل کو غمزدہ کر جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، ایمان قبول فرمائی۔ کون ام حکیم؟ یہ ابو جہل کی بہو تھی، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، آئی اور خود ایمان لائی۔ لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی کیا آج آپ ہر ایک کو معاف فرما دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، رحم کرنے کا دن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ ارجسا وحدہ اور حزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی، اللہ تعالیٰ کی مدد کی تعریف فرمائی، اللہ تعالیٰ کی فوج جو حضرات صحابہ کی شکل میں آئی تھی، ان کی امداد اور نصرت بغیر خون کا خطرہ گرے، فتح مکہ کی کامیابی پر اللہ کی تعریف فرما کر فرمایا کہ ہاں آج جو بھی آئے گا آج وہ معافی کے لائق ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد ام حکیم نے فرمایا کیا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی آپ کے پاس آئے تو آپ اسے بھی معاف فرما دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں معاف کر دوں گا۔ ام حکیم نے اپنا امن لے کر اکرمہ کو تلاش کرتے ہوئے نکلے۔ اکرمہ ڈر کے مارے کہ میرے باپ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، بہت تڑپایا، بہت تکلیفیں دی ہیں، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کرنے والے نہیں، میری جان کے لالے پڑ گئے ہیں، یہ سوچ کر یمن کی طرف نکل پڑے تھے۔ ام حکیم دوڑتی ہوئی گئی، کشتی پکڑی، پانی کا سفر کیا۔ ام حکیم گئی اور اکرمہ کو پکڑی، رات میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت ہو گیا، اکرمہ ہم بستری کا ارادہ فرما رکھے تھے۔ ام حکیم نے فرمایا نہیں نہیں اکرمہ ابھی ٹھہر جاؤ، تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، میں ایمان لا چکی ہوں، ایک ایمان والے کا بغیر ایمان والے سے نکاح باقی نہیں رہتا ہے، ہم بستری کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ سوچنے والی بات ہے ایمان والو، ابھی ایمان لائے ام حکیم کے 24 گھنٹے نہیں گزری تھی، شریعت کی کس قدر پابندیاں اور شریعت پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ تھا صحابہ کے درمیان۔ آج ہم خاندانی مسلمان ہیں، پیدا ہونے سے لے کر ہماری عمریں جتنی گزری سب کو معلوم ہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض فرمائی ہے، لیکن کتنی نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، کتنے ہم سود سے بچتے ہیں، کتنا حرام کے کھانے سے بچتے ہیں، کتنا حرام کے دیکھنے سے بچتے ہیں، غور کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے صحابہ یہ سلیکٹڈ پرسن تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ الغرض ام حکیم حضرت اکرمہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اکرمہ ڈرتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معافی بھی دی، کلمہ بھی پڑھایا، ایمان میں بھی داخل فرمایا اور اپنے سینے مبارک سے انہیں مصافحہ اور معانقہ کرنے کا موقع بھی عنایت فرمایا۔ غرض یہ فتح مکہ کی جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی وہ یہی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں عطا فرمائی تھی۔ اگر ہمارا بھی ایمان حضرات صحابہ کی طرح آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین ہو جائے تو انشاءاللہ یہ رمضان ہی نہیں ہمارے ہر رمضان کامیابی کا ایک نہ ایک دروازہ کھولتا ہوا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ بالخصوص ہم تمام احباب کو حرمین شریفین کے قدردانی کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سوالات، اگر کوئی آدمی اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا HRAMKH حرام HRAM حرام حرام لا کر مسجد میں آدمیوں کو کھانے کے لیے دے گا، وہ گناہ میں جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے حرام کا کھانا لا کر چاہے مسجد میں دے مندر میں دے، دینے والا دے گا، لیکن لے کر کھانے والے پر پابندی ہے۔ جو آدمی لے کر کھا رہا ہے وہ تحقیق کرے کہ یہ کون دے رہا ہے، اس کی کمائی کیسی ہے، حلال کا ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، حرام کا ہے تو استعمال نہ کریں، لے ہی نہ۔ لینے کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حرام کا ہے تو بغیر کسی ثواب کی نیت کے غیر مسلم یا محتاج وہ لوگ جن کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں ان تک لے جا کر اس غذا اور کھانے کو پہنچا دینا چاہیے۔ نماز میں سر پر ٹوپی پہننا ضروری ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کو آؤ تو زینت کو اختیار کرو۔ زینت کا مطلب سج سور کر پاک صاف، ایسے آؤ جیسے سسرے افطاری کی دعوت دیے تو ریڈی ہو کو جاتی،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب رہی بات مسجد میں تو پاک صاف آنا ہے، گندے کپڑوں میں نہیں۔ تعجب وہ ہوتا ہے بعض لوگ فجر کی نماز میں نائٹ سوٹ میں چاہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں سونے کا لباس الگ تھا، نائٹ ڈریس الگ تھا۔ نائٹ ڈریس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ تو نماز کے لیے پاکیزہ کپڑے پہن کر آنا، زینت اختیار کرنا، ان زینتوں میں سے ایک ٹوپی سر کی زینت ہے۔ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ ٹوپی رہی تو نماز ہوتی ہے، ٹوپی نہیں تو نماز نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی بغیر ٹوپی کے سوائے حالت احرام کے کبھی بغیر ٹوپی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی نہیں باندھی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ سر کو ڈھانکتے ہیں بغیر ٹوپی کے، اور ہم ٹوپی کے ساتھ سر کو ڈھانکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پگڑی کے عادی تھے، پگڑی باندھا کرتے تھے، لیکن بغیر ٹوپی کے پگڑی نہیں باندھتے تھے، ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا گیا مستحب، ٹوپی پہننا کیا ہے بھائی؟ مستحب ہے، پہن کو پڑھے تو اچھا، بغیر پہنے بھی پڑھ لیے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اسے لڑائی جھگڑے کا ذریعہ اور سبب ہرگز نہ بنائے۔ اس کی نماز انہیں پڑھ رہا ہے، اس کے اعمال میں انہیں لے کو جاتا ہے۔ رہی بات بعض لوگ ٹوپی کا تو ان کو کیا بولتی شیطان چڑھ جاتا ہے، یعنی ٹوپی نہ پہننا دین ہے جو ثابت کرتے یہ غلط ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا چاہیے، وہ خود اپنی مسجد میں جا کر ان کے مسجد کے امام کو دیکھ لے، وہ بھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھاتا ہے۔ اور یہ کھلی بات ہے، اہل حدیث کے یہاں ٹوپی پہننا شرط نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی شرط کہاں ہے، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، لیکن ٹوپی پہن لے تو اچھا ہے۔ لیکن وہ یہ سوچتے ہیں ٹوپی نہیں پہننا دین ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ ان کے مسجد کا امام بھی جب نماز پڑھاتا ہے تو ٹوپی پہن کر ہی نماز پڑھاتا ہے۔ نماز میں رکعت باندھنے کے بعد اگر آگے کی صف میں جگہ خالی ہو تو کیا نماز کی حالت میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھو اس کے بارے میں کیا ہے، یہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کی جگہ پر جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم نماز مسجد میں یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں پر رکعت باندھ لیے، آگے کی صف سے کوئی بندہ پیچھے چلا گیا، جگہ خالی ہے، آگے بڑھ جائیں گے تو آپ کی نماز تو خراب نہیں ہوگی، لیکن خشوع خضوع کے خلاف ہوگا۔ جو دل جمعی جہاں پر ٹھہر کر آپ نے جمع دی تھی وہاں سے آپ آگے بڑھیں گے تو دو صف تک بڑھیں گے تو نماز گئی۔ ایک صف آگے بڑھنے سے آپ کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن دیکھنے والوں کو یہ لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور دیکھنے والوں کو جب لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عمل کثیر، اور عمل کثیر سے نماز باقی نہیں رہتی۔ ابھی بتا دوں ایک 3-4 مہینے کا قصہ، مسجد رحیمیہ قبرستان کی مسجد میں امام صاحب نہیں تھے، مؤذن صاحب ظہر کی عصر کی نماز پڑھانے کھڑ گئے، رکعت باندھے تو معلوم ہوا مائک آف ہے، مجمع فل ہے، 4-5 جنازے ہیں، نیچے کا پورا فلور بھرکو ہے، رکوع میں گئے پیچھے آواز نہیں، قیام رکوع سے قومے میں آئے، سمیع اللہ لمن حمدہ، آواز نہیں، پیچھے تکبیر دے رہی، سجدے میں گئے، پہلے سجدے میں جا کر جیسے امام صاحب یہاں سجدہ کرے تو سوچ کا ہے ہینچنا، انہوں سجدے میں سوچ آن کر ڈالے۔ ان کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئی، نماز ہو گئی، نماز پڑھا ڈلے، مائک بیان ہوگا، پوری کی نماز بھی ہوگی، سلام پھر کو چلے گئے۔ اتفاقاً اس دن اس مسجد میں ایک فتنہ ڈالنے والا مفتی تھا۔ دیکھو ہر کیٹیگری میں اچھے بھی رہتے ہیں، خراب بھی رہتے ہیں۔ وہ مفتی صاحب اگر اتنے متقی پرہیزگار تھے، نام بھی معلوم مجھے، ان کی ہسٹری بھی معلوم، بہت دیکھنے میں بڑی ہے، اللہ والے دکھتی پگڑی گگڑی بنلے کو ماشاء اللہ، بھائی اتنی فکر تھی مؤذن صاحب کو بلا کو سمجھا ڈالتے، کہیں کوئی ایسا کرے بھائی خشوع خضوع کے خلاف،
آئندہ خیال کر لیو، ہم نہ مسئلہ معلوم، عام آدمی کیا سمجھیں گا، سمجھا سکتے تھے، عام آدمی اعتراض نہیں کریا۔ اچھا انہوں بھی امام کو یا مؤذن کو جا کو سمجھے نہیں، نماز ہوگی، مسئلہ ان کو بھی معلوم، سیدھا باہر آفس کا نئے سوچ سیکریٹری کا نے سور پھوکے زرجنے رہتی لگو معاشرہ، جن کی وجہ سے ان کی نسل سے کہ امت شاہ بھی مودی پیدا ہوتی سو، ایسے کاما ان کے آپ کو پھوک کو اتنا بڑا پروپیگنڈا بنائے، سی ایم اے تک آفس تک بات گئی، بڑی میٹنگ رکھ ڈالے، پریشانوں کو مؤذن صاحب منجے فون کرے، حضرت ایسا ایسا ہوگا حضرت، پھر میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نکال کر بھیجا ان کو، تو بعد میں ان کو اطمینان ہوا۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ کچھ نماز میں ایسی حرکتیں ہوتی ہے جن حرکتوں سے لوگوں کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں۔ ذرا جنہیں دیکھے رہیں گا نماز میں ایسا پڑھتی، منجھے دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے، یوں کھڑ جاتی، رکو یوں، رکو سے اٹھ کو یہ ایک آئرن کی جھلڈی بھی نہیں رہنا، ایسا جاتا ہے انہیں برف کی سل کو پھسل رہا ہے کنا، اور سجدے میں یوں رانا پوہاتا رکھنا، یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ تو بعض جنہیں ایسی نماز پڑھتی جن میں 60 سنت کے خلاف نماز میں رہتی کاما، لیکن ان کو دیکھو ہمیں آہا کیا اللہ کا ولی کیا نماز پڑھ رہے با، واقعتاً ایسا بولتی ہیں ہمارے محلے میں، لیکن اس کے سجدے میں 6 سنت کے خلاف عمل بتاؤں گا۔ تو غرض یہ ہے ہماری عبادت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور قیامت کے قریب کی سب سے پہلی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں بھر کر مصلیاں ہوں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن پورے نمازیوں میں ایک مصلی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی نماز میں خشوع خضوع ہو، اور آج وہی دور چل رہا ہے۔ تو یہ سارے عمل آگے سب خالی گئے تو میں آگے بڑھ جاؤں، بڑھ سکتے ہیں، بڑھنے سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی لیکن خشوع خضوع کے خلاف ہوگا۔ آپ کے رکعت باندھنے کے بعد اگر آگے والا چلا گیا ہے تو آگے کی صف میں جگہ خالی ہونے پر پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز مکروہ ہوتی ہے، لیکن رکعت باندھنے کے بعد وہ گیا ہے تو آپ کی نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہیں پہ پڑھ لیں، یا اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر علماء ہیں، مسائل کو جانتے ہیں، اگر ایسی جگہ پر اگر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس سے نماز میں کسی طرح کی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔